قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جن قوموں کا تذکرہ کیا ہے ان کے آثار آج بھی دنیا میں موجود ہے۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں، خدا سے انکار، رسول و نبیوں اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دینے پر سخت سزائیں دی، یعنی عذاب بھی دیے، اور قرآن میں ہم مسلمانوں کی عبرت اور رہنمائی کے لیے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ ہر شے پانی میں غرق کی گئی تھی۔ کشتی پر 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف اقسام کے جانور کی جوڑیاں تھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی کے حوالے سے کہ آج کل وہ کہاں پر ہے، کس ملک میں ہے، اور اس حوالے سے سائنسدانوں نے اپنی تحقیقات میں کیا بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی ہے اور وہ پہاڑ کس ملک کے کس شہر میں ہے، اس حوالے سے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل سے بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ سابقہ آسمانی کتابوں تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ جن عیسائی سائنسدانوں کی ایک تحقیقات کرنے والی ٹیم نے 2010 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو تلاش کر لیا ہے۔ یہ کشتی مشرقی ترکی میں واقع کوہ ارارات پر ملی ہے، جس کی چوٹی کی بلندی 12,000 فٹ ہے۔ ماہرین کی ٹیم کا کہنا تھا کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں۔ یہ کشتی کئی میٹر برف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ گزشتہ 200 برس سے 1 درجن سے زیادہ ٹیمیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو تلاش کر رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ ایک چوٹی سے ٹکرا کر رک گئی تھی۔ چین کے ماہرین کی اس رپورٹ کو امریکی سائنسدانوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کے لکڑی کے نمونے فورنسک جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ یہ اتنے پرانے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں وثوق سے کہا جا سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی کشتی ہے، جبکہ چینی ماہرین کی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کے ستون ہیں۔ عرب اخبارات میں بھی اس بات پر سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے لکھا کہ یہ چینی اور ترکستانی ماہرین نے اپنی تحقیق کے لیے قرآن کریم کی ان آیت کا مطالعہ کیا تھا۔ اس میں کشتی کے سفر کو بھی بیان کیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کے ٹھہرنے سے جس مقام کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سائنسدانوں کو کوہ ارارات کی طرف لے جاتی ہے۔ گزشتہ 20 برسوں میں کئی سائنسدانوں نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان سے کچھ ایک نے پہاڑی کے اوپر بنی کشتی کی شکل کی چٹان کو ہی حضرت نوح کی کشتی قرار دے دیا، لیکن چین اور ترک ماہرین نے پہاڑ کے اس برفیلے مقام پر تحقیقات کی جہاں درجہ حرارت -60 ڈگری ہوتا ہے، اور پہاڑ کے جس حصے میں کشتی کی باقیات دریافت ہوئی ہے وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس ٹیم نے 7 مختلف مقامات سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا مشاہدہ کیا۔ یہ کشتی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، تاہم مکمل تباہ اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ برف کی نیچے دبی ہوئی ہے۔ کشتی ٹوٹنے کی وجہ سے ماہرین اس کے اندر داخل ہو پائے۔ چینی ماہر ونگ چین نے ایک پریس کانفرنس بلا کے اپنی تحقیق سے آگاہ کیا تھا۔ کشتی کا معائنہ کرنے والے ایک چینی ماہر کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہرا کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، جس میں کوئی بھی جانور آسانی سے سما سکتا تھا۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کے ٹکڑوں کا مشاہدہ کیا اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ 4800 سال پرانی ہے۔ کشتی میں کئی صندوق بھی ملے ہیں، لیکن چینی ماہرین ان کو کھول نہیں پائے۔ ماہرین نے ایک مرتبہ جدید آلات ایکس-رے مشینوں کو ذریعات کوہ ارارات کے تفصیلی دورے کرنے والے ہیں تاکہ تمام رازوں سے پردہ ہٹانے کے علاوہ امریکی سائنسدانوں کے سوالات کا جواب دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی دریافت کا کرنا نیا نہیں ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں
यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लियोनार्डो नामी बरतानवी फौजी लड़ाई में हिस्सा लेने इराक गया था। लियोनार्डो को तारीख और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उसने इराक के बाज़ारों से मुख्तलिफ आसार कदीमा की ईशिया ख़रीदना और जमा करना शुरू किया। जब वो चल बसा तो उसके बेटे सामंस के हिस्से में ये ईशिया आई। उसने ये ईशिया बरतानवी के म्यूज़ियम के हवाले कर दी। ब्रिटिश म्यूज़ियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा के फ्रिंकल ने इन ईशिया का मुआयना किया। इसमें एक तख्ती भी है जिस पर कदीम अशूरी ज़ुबान कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी इस तख्ती पर लिखी इबारत का जब उन्होंने तर्जुमा किया तो वो हैरान रह गए। तख्ती पर दर्ज था, जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज़ हो गया और फिर इन गुनहगारों को पानी में डुबोने का फ़ैसला किया। तब फरिश्तों ने वादी दजला और फ़रात में आबाद एक नेक इंसान यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक खुदा का ये पैगाम पहुँचाया कि वो एक कश्ती तैयार करे जिसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा सवार कर ले। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल के एक स्टेडियम के बराबर थी। माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया है कि ये तख्ती 4000 बरस पुरानी है, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 बरस पहले की है। इस तरह से तूफ़ान नूह का एक और ठोस सबूत दुनिया के हाथ बहुत पहले ही लग चुका है। आमतौर पर मज़हब खुसूसन इस्लाम के मुनकरीन इन वाक़ियात को अफसानवी किस्से करार देते हैं। ये तमाम सबूत उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। इस तख्ती पर यह भी लिखा है कि नूह की कश्ती आजकल की कश्तियों की तरह लंबी नहीं थी, वो अंडे नुमा थी। उस ज़माने में दजला और फ़रात में ऐसी ही कश्तियाँ चलती थी। कश्ती के ठहरने के मुकाम के बारे में कुरान मजीद की सूरह हूद में आयत नंबर 44 में बताया गया है कि वो एक बुलंद मकाम यानी चोटी पर जाकर रुकी थी। इराक और शाम के कदीम बादशाह जिंदे बाबल के दौर में ये समझते थे कि कश्ती कोहे करदा पर ठहरी थी। ये मशहूर पहाड़ जजीरा इब्ने उमर के करीब मौजूद है। ये मकाम भी अब तुर्की के हिस्से में है, ताहम इराकी सरहद से मुत्तसिल है। मुस्लिम साइंसदानों तारीखदानों ने कोहे करदा को ही नूह की कश्ती का ठहराव मकाम करार दिया है। इसलिए यह पहाड़ मुसलमानों में कोहे जूदी के नाम से मशहूर है। ताहम ईसाई साइंसदानों का कहना है कि कश्ती कोहे अरारात पर जाकर रुकी थी। यह पहाड़ आर्मेनिया और तुर्की के सरहद पर है। आर्मेनिया में 301 ईस्वी में ईसाईयत को सरकारी मजहब करार दिया गया था। इसलिए कहा जाता है कि इस मुल्क की अहमियत बढ़ाने के लिए कोहे अरारात को नूह की कश्ती का मकाम करार दिया गया और साइंसदानों और माहिरीन ने इस कश्ती को इसी मकाम पर तलाश करने का दावा किया है। कोहे जूदी यानी कोहे करदा वादी दजला और फ़रात के करीब वाक़े है, जबकि कोहे अरारात इस वादी से कई 100 मील दूर है। इसीलिए इस दावे में उलझन पाई जाती है।